بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر کرسی پر نیم دراز لارڈ پیرن بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ یس کم ان، لارڈ نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اس کے آرام کا وقت تھا اور اس وقت وہ کسی کی ڈسٹربنس پسند نہیں کیا کرتا تھا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور لارڈ چیف سیکورٹی اینتھونی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اینتھونی کی اس وقت آمد کسی خطرے کی علامت ہی ہو سکتی تھی۔ کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ لارڈ نے کہا۔ نو سر، فوری طور پر تو خطرے والی کوئی بات نہیں، البتہ ایک اطلاع ملی تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے اس سلسلے میں فوری طور پر احکامات لے لیے جائیں۔ اینتھونی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لارڈ نے کہا تو اینتھونی سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سر، مجھے اندازہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی خطرناک علاقے کے قریب قصبے ٹاکس پہنچ کر ہی علاقے میں داخل ہوں گے، اس لیے میں نے وہاں خاص آدمی تعینات کر دیے تھے اور انہیں خصوصی ٹرانسمیٹر دے دیے تھے تاکہ وہ وہاں آنے والوں کی نگرانی کرتے رہیں اور مشکوک افراد کے بارے میں اطلاعات دے سکیں تاکہ ہم اندھیرے میں نہ رہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ دو بڑی سی خاکی رنگ کی جیپوں پر سوار 8 افراد ٹاکس پہنچے ہیں، جن میں 2 سیاہ فام افریقی نژاد ہیں، 5 افراد ایشیائی ہیں، جبکہ ایک یہاں کا مقامی آدمی ہے۔ ایشیائی؟ اوہ، یہ یقیناً وہی پاکیشیائی ہی ہوں گے۔ یس سر، وہی لوگ ہیں، ورنہ ایشیائیوں کے یہاں آمد کا کیا مقصد تھا؟ یہ لوگ ٹاکس لینڈ نامی ہوٹل پہنچے اور سیدھے اس کے مالک گاؤش کے آفس میں گئے، پھر وہاں کافی دیر تک رہے، اس کے بعد انہیں وہاں کمرے دے دیے گئے۔ اب ایک اور بات سامنے آئی ہے، ہم نے ایک ٹرانسمیٹر کال کیچ کی ہے۔ یہ کال ماگورا کے سردار بومے کو کی گئی ہے۔ سردار بومے کو کس نے کال کیا ہے اور کس طرح؟ اس کی فریکوینسی کا کسی کو کیا علم ہو سکتا ہے؟ لارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ قبیلوں کے سردار ٹاکس جاتے رہتے ہیں، وہ وہاں سے غیر ملکی شراب لے آتے ہیں اور یہ شراب انہیں گاؤش ہی مہیا کرتا ہے، اس کے بدلے وہ اسے کھالیں دے آتے ہیں۔ چونکہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بہرحال یہ کال اس گاؤش نے کی اور سردار بومے کو بتایا کہ اس کے پاس ایکریمیا کی نایاب شراب بلیک کیٹ کی 10 بوتلیں آئی ہیں۔ سردار بومے فوراً پہنچے اور یہ بوتلیں لے جائے۔ اینتھونی نے کہا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ بات تو یہ ہے کہ یہ کال اس وقت ہوئی جب عمران اور اس کے ساتھی گاؤش کے پاس تھے۔ دوسری بات یہ کہ گاؤش کے پاس ٹرانسمیٹر نہیں ہے اور ٹرانسمیٹر پر کال اس نے عمران کے ذریعے سے کی ہے۔ اینتھونی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ گاؤش عمران کا ساتھی ہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران پاکیشیا کا رہنے والا ہے، جبکہ یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، لارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گاؤش کے بارے میں مجھے علم ہے کہ یہ طویل عرصہ یہاں پر گزار چکا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ عمران ایکریمیا کے لیے کسی خاص آدمی کی ٹپ لے کر آیا ہو، اور پھر دولت کسے پسند نہیں ہوتی؟ اینتھونی نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ سردار بومے گیا ہے یا نہیں؟ لارڈ نے کہا۔ اسے یہ شراب اس قدر پسند ہے کہ کال ملتے ہی وہ روانہ ہو چکا ہے۔ مجھے جب کال کے بارے میں بتایا گیا تو اس وقت تک بومے روانہ ہو چکا تھا۔ لیکن سردار بومے کو وہاں بلا کر وہ لوگ اس سے کیا کریں گے؟ لارڈ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سردار بومے سے اس راستے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں جو ہیڈ کوارٹر کا راستہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران یا اس کا کوئی ساتھی سردار بومے کے میک اپ میں آ جائے۔ اب آپ خود ان قبائلیوں کو جانتے ہیں کہ سردار کو کیسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے جب یہ سردار کہے گا کہ یہ دوست ہیں اور مہمان ہیں تو کون قبائلی اسے ہاتھ لگائے گا؟
اور وہ یہاں اطمینان سے کارروائی کر سکتے ہیں۔ اینتھونی نے کہا، اوہ ویری بیڈ، یہ تو واقعی انتہائی خوفناک سازش ہے۔ اوہ، تو یہ اس انداز میں کام کرتے ہیں؟ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے آدمیوں کے پاس وہاں اسلحہ نہیں ہے۔ اس ہوٹل کے لوگوں کو موجود اڑا دو۔ لارڈ نے کہا، پریشان نہ ہوں، میری یہاں موجودگی کے بعد یہ لوگ بھی کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، لیکن وہاں ٹھہرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اینتھونی نے کہا، کیسے؟ یہ تو واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں، یہ تو یہاں اس انداز میں پہنچ جائیں گے۔ لارڈ نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، یہ بات نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ لوگ یوں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سردار بومے کو کور کیا ہے، حالانکہ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے وہاں ان پر حملہ کیا تو عام لوگوں کے ہاتھوں یہ مر تو نہ سکیں گے، البتہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم ان کی طرف سے پریشان ہیں، اور یہ ہوگا کہ یہ نیا راستہ منتخب کر لیں گے، ایسا راستہ جس کا ہمیں علم تک نہ ہو سکے گا۔ لیکن اب ہمارے حق میں بہت سی باتیں ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ان کی آمد کا علم ہو چکا ہے، اور یہ لوگ وہاں کی نسبت یہاں زیادہ آسانی سے ہلاک ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اس وقت تک انہیں ہلاک کرنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک یہ ہمارے لیے کوئی یقینی خطرہ نہ بن جائیں۔ ایسا ہوا تو میں نے اس کے انتظامات کر لیے ہیں۔ مخصوص حصے میں بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس فائر کرنے کے آلات خفیہ طور پر نصب کر دیے گئے ہیں۔ ماگورا قبیلے کے 4 تربیت یافتہ افراد ان کے میک اپ میں پہنچ چکے ہیں، اور وہ وقت پر انتہائی جدید آلات سے فائر کھول سکتے ہیں۔ ان میں خصوصی ٹرانسمیٹر موجود ہیں جن کی مدد سے ہم انہیں ہدایات دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سردار بومے کا کوئی نائب خاص آدمی ہے، ہم اس کی مدد سے انہیں اصل روپ میں ہلاک کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قبائلی ان کا کیا حشر کریں گے، یہ کہ ہمارا راستہ اندر سے بند ہے اور اسے باہر سے کسی صورت نہیں کھولا جا سکتا، اور باہر سے چاہے ایٹم بم ہی کیوں نہ مار دیا جائے، راستہ نہیں کھل سکتا۔ اس لیے ہمیں ان کے خلاف فوری طور پر کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جس قدر خاموش رہیں، یہ لوگ اسی قدر ناکامی سے دوچار رہیں گے۔ البتہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں گے، اور جب صحیح موقع ہوگا تو ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں تو صرف آپ کو یہ رپورٹ دینے آیا تھا کہ ساتھ ساتھ آپ کو اطلاعات ملتی رہیں۔ اینتھونی نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس قدر خطرناک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی یہاں پہنچیں ان پر فائر کھول دیا جائے۔ لارڈ نے کہا، اتنی آسانی سے مرنے والے لوگ نہیں ہوتے لارڈ صاحب، یہ گولیاں چلا سکتے ہیں اور ماگورا قبیلے کو بھی ہمارے خلاف کر سکتے ہیں۔ اینتھونی نے کہا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، موجودہ دیوتا کے اوتار کے آگے انگلی بھی ٹیڑھی نہیں کر سکتے۔ لارڈ نے جواب دیا، میں تو کہتا ہوں، لیکن آپ کو جلدی کیا ہے؟ ان کا تماشا دیکھیں، ان کا بھی خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ اینتھونی نے کہا، تم واقعی ان کا صحیح مقابلہ کر سکتے ہو، اوکے، جیسا چاہو کرو، لیکن مجھے ساتھ ساتھ حالات سے باخبر رکھنا۔ اینتھونی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلام کیا۔ واقعی یہ لوگ حیرت انگیز انداز میں کام کرتے ہیں، بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ سردار بومے کو اس انداز میں کور کر لیا جائے گا؟ لارڈ نے کہا، اور پھر سامنے میز پر پڑا شراب سے بھرا گلاس اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ عمران دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر لیکن صحت مند قبائلی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی، اور وہ اسے بار بار منہ کے پاس لے جا کر شراب کے بڑے بڑے گھونٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس کے دوسری طرف کرسی پر گاؤش بیٹھا تھا۔ اس قبائلی کے جسم پر کھال لپٹی ہوئی تھی، اور سر پر پرندوں کے پروں کا تاج تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید مشین گن اور اس کا میگزین بھی موجود تھا۔ پیروں میں جانوروں کی کھال کے جوتے تھے۔ اس کے چہرے کے پر رنگوں کی لکیروں سے آڑے ترچھے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس جدید مشین گن کے ویسے وہ ہر لحاظ سے قدیم وحشی قبائلی ہی نظر آ رہا تھا، سوائے اس مشین گن کے علاوہ۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی گاؤش استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو قبائلی نے چونک کر پہلے گاؤش کو دیکھا اور پھر عمران کو دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہ تھا۔ میرا نام سردار ایمان ہے، اور میں شانگو دیوتا کے بڑے پجاری کا منہ بولا بیٹا ہوں، وہی شانگو دیوتا جس کے حکم پر سورج چمکتا ہے اور درختوں پر پھل پکتے ہیں۔ عمران نے اپنا تعارف خود ہی کرا دیا تو قبائلی بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
میرا نام بومے ہے، میں ماگورا قبیلے کا سردار ہوں۔ میں شانگو قبیلے کے بڑے پجاری کے منہ بولے بیٹے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شانگو دیوتا تو سب دیوتاؤں کا سردار ہے، قبائلی نے سر کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ سردار بومے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ گاؤش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ بولا نہیں تھا۔ سردار بومے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس طرح عقیدت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے عمران انسان کے روپ میں واقعی کوئی دیوتا ہو۔ بومے، بڑے پجاری مایو کو اطلاع ملی ہے کہ تمہارے اجنبی لوگوں نے زمین کے نیچے اڈا بنایا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ بڑے پجاری مایو کو درست اطلاع ملی ہے، لیکن یہ اجنبی نہیں ہیں، بلکہ ماجورا دیوتا کے اوتار سردار گیمبو اور اس کے آدمی رہتے ہیں، جس کی برکتوں سے عورتیں نر بچے پیدا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے قبیلے طاقتور ہوتے ہیں، سردار بومے نے کہا۔ ماجورا دیوتا کے اوتار سردار گیمبو کے پاس آگ اگلنے والے ہتھیار بھی ہیں، جیسا کہ یہ تمہارے پاس ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ ہاں، اس کے پاس آگ اگلنے والے ہتھیار بھی ہیں، اور ان کے پاس سبز جنگلوں کو آگ لگانے والے ہتھیار بھی ہیں، اور ایسے ہتھیار بھی ہیں جن سے جھیلوں اور دلدلوں کے پانی خشک ہو جاتے ہیں۔ اور جب سے ماجورا دیوتا کا اوتار ہمارے علاقے میں رہنے لگا ہے، ہم سب کی طاقت میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، سردار بومے نے جواب دیا۔ کون کون سے قبیلے کو ماجورا دیوتا کا اوتار برکتیں دیتا ہے؟ میرے قبیلے ماگورا کے علاوہ کانگ، میگانا اور نکندا قبیلے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور کونگ شیطان اس کی وجہ سے اپنے منحوس سائے نہیں ڈالتا۔ کیا اوتار تمہارے سامنے آتا ہے؟ ہاں سردار عمران، ماجورا دیوتا کا اوتار سردار گیمبو ہمارے سامنے آتا ہے۔ کچھ روز پہلے سردار گیمبو نے ہم چاروں قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور پھر اڑنے والے پرندے کے پیٹ میں بیٹھ کر ہمیں بتایا کہ کونگ شیطان کے آدمی ہمارے قبیلے کی طرف آنے والے ہیں تاکہ ہم پر اپنے منحوس سائے ڈال سکیں، اور اس لیے اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے علاقے میں کسی اجنبی کو نہ گھسنے دیں، جو بھی آئے اسے فوراً ہلاک کر دیں، سردار بومے نے جواب دیا۔ ماجورا دیوتا کے اوتار کا حلیہ اور قد کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو سردار عمران؟ سردار بومے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بڑے پجاری کو یہ ساری باتیں بتانی ہیں، عمران نے کہا تو سردار بومے نے حلیہ بتانا شروع کر دیا، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ لارڈ پیرن ہے، کیونکہ حلیہ اور قد کے بارے میں وہ پہلے بساک میں گارنش سے معلوم کر چکا تھا۔ میری ملاقات سردار گیمبو سے ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا تو سردار بومے بے اختیار چونک پڑا۔ سردار عمران، چاروں قبیلوں نے حلف اٹھایا ہے کہ کسی کو بھی، چاہے وہ خود کوئی اوتار ہی کیوں نہ ہو، اپنے اپنے قبیلے میں نہ آنے دیں گے، کیونکہ ماجورا دیوتا کا اوتار اگر غضبناک ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو ایک لمحے میں پورے قبیلے کو آگ لگانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار وہ ایسا کر چکا ہے، جب کانک میں رہنے والے ایک چھوٹے قبیلے کراتو کے سردار نے اس سے گستاخی کی تھی، تو اس نے اس پورے قبیلے کو خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ میں گھیر لیا تھا، اور یہ قبیلہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، سردار بومے نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خوف کی لرزش موجود تھی۔ لیکن اگر شانگو دیوتا کا بڑا پجاری چاہے تو اس سے بھی بڑا عذاب نازل کر سکتا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ماجورا دیوتا ہمیں بچا لے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماجورا دیوتا شانگو دیوتا کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن شانگو دیوتا رحم دل ہے جبکہ ماجورا دیوتا بے رحم ہے، اس لیے ہم ماجورا دیوتا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، سردار بومے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں سمیت سردار گیمبو سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ابھی واپس جاؤں گا اور جا کر سردار گیمبو کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اگر اس نے ملنا ہوا تو وہ خود ہی یہاں آ جائے گا۔ اگر میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے علاقے میں جاؤں تو کیا تم ہم پر بھی ہتھیار اٹھاؤ گے؟ ہاں سردار، ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، چاہے خود شانگو دیوتا ہی کیوں نہ آ جائے، ہم حلف پورا کرتے ہیں، بومے نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان قبیلوں پر لارڈ نے ایسا اثر ڈال رکھا ہے کہ یہ لوگ اس کے احکامات سے معمولی سا بھی انحراف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایسا کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تمہارے قبیلے میں کتنے آدمی ہیں؟ ہمارا قبیلہ سب قبیلوں سے بڑا اور طاقتور ہے، ہم شیروں اور ہاتھیوں کے شکاری ہیں، سردار بومے نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا۔ نائب سردار کون ہے؟ نائب سردار، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سردار بومے نے پوچھا۔
اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہارے مخالف خاندان سے ہے؟ تم واقعی بڑے پجاری کے منہ بولے بیٹے ہو جو تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں، نائب سردار کوما میرے مخالف خاندان کا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ وہ میری جگہ بڑا سردار بن جائے، لیکن اس کا اتنا بڑا بھی نہیں خاندان جتنا بڑا خاندان میرا ہے، اور پھر میرے سر پر سرداری کا ہاتھ رکھا تھا، اس لیے وہ باوجود کوشش کے میری جگہ نہیں لے سکتا۔ سردار بومے نے جواب دیا۔ اکیلے آئے ہو؟ کیا نائب سردار کوما اور اس کے آدمی تمہیں اکیلا پا کر تم پر حملہ نہیں کرتے؟ عمران نے کہا تو سردار بومے بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سردار بومے ہوں سردار عمران، مجھے جنگل کے ان راستوں کا علم ہے جہاں سردار کوما اور اس کے آدمی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں تو یہاں کالی بلی کا مشروب پینے آیا ہوں۔ ویسے یہ ٹھیک ہے کہ نائب سردار کوما اور اس کا خاندان یہاں سے قریب ہی رہتا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں پا سکتے، سردار بومے نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائب سردار کوما اور اس کے خاندان کے آدمیوں کی کیا نشانی ہے؟ اس کے سر پر سرخ نشان ہے، ان کے خاندان کی نشانی سرخ پر ہیں، جبکہ ان کی نشانی سفید پر ہیں، سردار بومے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اب جا کر بڑے پجاری کو بتا دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ بڑا پجاری شانگو دیوتا کی برکتیں تم پر اور تمہارے خاندان پر ہی بھیجے گا، کیونکہ تم واقعی بڑے سردار ہو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سردار بومے نے بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر اور رکوع کے بل جھکتے ہوئے عمران کا شکریہ ادا کیا، اور عمران گاؤش کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پرنس، شاید آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، گاؤش نے کہا۔ نہیں، کافی مسئلہ حل ہو گیا ہے، مجھے اس نائب سردار کو کور کرنا ہوگا۔ سردار بومے سے مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ کیا تم نائب سردار کوما کے بارے میں جانتے ہو؟ پرنس، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ مجھے معلوم تھا، یہ بات بھی پہلی بار ہی مجھے معلوم ہوئی ہے، گاؤش نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مزید کیا کرنا ہے؟ گاؤش نے کہا۔ کچھ نہیں، اسے واپس بھجوا دو، ہم کل صبح اس علاقے میں داخل ہوں گے اور پھر جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا تو گاؤش نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ گیا، جبکہ عمران اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔